سنن ابی داود کی حدیث ہے جس کی سند حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہو، تباہی ہو اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ جھوٹ کے ذریعے، جھوٹے لطیفے کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، آپ نے فرمایا اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کے حق میں بد دعا فرمائی۔ فرمایا اس آدمی کے لیے تباہی ہو، اس آدمی کے لیے تباہی ہو، اس آدمی کے لیے بربادی ہو جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے۔ علماء کرام کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے جو دروس کے اندر، تقاریر کے اندر جھوٹے لطیفے سنا کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، اور علماء کرام کے علاوہ جو عوام ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ سردیوں کے موسم میں ہفتے کی رات کو وہ مونگ پھلی لے آتے ہیں، مونگ پھلی بھی کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹے لطیفے سنا کے ہنساتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے بد دعا فرمائی کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہو، ان لوگوں کے لیے بربادی ہو جو جھوٹ بول کر، جھوٹے لطیفے سنا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔